بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر ہم رہتے تھے جبکہ نیچے والا پورشن ہم نے عنایت صاحب کو کرائے پر دیا ہوا تھا، جو اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جلد ہی عنایت کی چھوٹی بہن سے میری گہری دوستی ہو گئی۔ انہی دنوں میں عنایت بھائی کے لیے ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے رشتے کی بات شروع ہوئی۔ لڑکی چونکہ خوبصورت اور معصوم تھی، اس لیے عنایت کی ماں نے فوراً حامی بھر لی۔ 1 سال کے اندر ثمینہ دلہن بن کر عنایت کے گھر آئی۔ شادی کے بعد تقریباً 6 سال تک عنایت اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا، لیکن 7واں سال عنایت کے لیے خوشی کا سورج لے کر طلوع ہوا۔ مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب عظمیٰ رات کو 10 بجے مجھے اوپر بلانے آئی اور بڑی خوشی کے ساتھ کہا، انیسہ جلدی میرے ساتھ چلو، بھابھی کی لڑکی ہوئی ہے۔ دونوں ساتھ چل کر اپنی بھتیجی کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم دونوں نیچے پہنچے تو بچی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ بچی عام بچیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے چہرے کا آدھا حصہ خاصا گورا تھا، جبکہ آدھا حصہ سانولے رنگ کا تھا۔ عظمیٰ کی امی نے بتایا کہ یہ بچی اب تک 1 منٹ کو بھی نہیں روئی۔ میں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ یہ بچی اس گھر کی در و دیوار کو اس طرح تک رہی تھی جیسے برسوں پہلے یہاں رہ چکی ہو۔ وہ بچی جسمانی طور پر 2 گھنٹے پہلے پیدا ہوئی بچی تھی، لیکن اس کی حرکات کسی بے حد ذہین اور چالاک انسان کی سی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ثمینہ نے بچی کو گود میں لیا اور ہر ماں کی طرح پیار سے اس سے پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کو بھوک لگی ہے؟ میری بیٹی کیا کھائے گی؟ مگر اس وقت ہم سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس بچی کے منہ سے تقریباً 20-22 سالہ عورت جیسی آواز نکلی اور وہ بولی، میں حلوہ کھاؤں گی۔ یہ آواز اتنی صاف تھی اسے وہم کا نام نہ دے سکے۔ ثمینہ تو ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئی۔ اس نے بے آسرا اور پراسرار بچی کو پلنگ پر چھوڑ دیا۔ کیا بتاؤں اس وقت ہم سب کی کیا حالت تھی۔ وہ بچی ہم سب کو باری باری اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے بس ابھی ہم کو کسی بھوکی شیرنی کی طرح کھا جائے گی۔ ہم سب ڈر کی وجہ سے اس بچی کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ عظمیٰ کی امی نے جلد ہی مولوی صاحب کو بلوایا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ مولوی صاحب نے سب سے پہلے اس بچی کو غور سے دیکھا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اس بچی کے پیروں کو پکڑا اور پوچھنے لگے، بتا کون ہے تو؟ اس بار اس بچی کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا، بس صرف اس کی آنکھیں لال ہو گئیں جن میں خون سا تیرنے لگا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ یہی عمل دہرایا اور پوچھا، بتا کون ہے تو؟ اس بار بچی کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے خوفناک آواز میں کہا، تو مجھے کچھ مت کر، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے چادر میں لپیٹ کر صحن میں چھوڑ دو، لیکن یاد رکھنا میرے جانے کے بعد تیز آندھی آئے گی اور بارش ہوگی۔ مولوی صاحب نے یہ سننے کے بعد عنایت سے چادر مانگی، بچی کو اس میں لپیٹا اور اس پراسرار بچی کو
فرش پر لٹا دیا۔ آپ یقین کریں اس وقت میں وہاں موجود تھی۔ پلک جھپکتے ہی وہ لڑکی فرش سے غائب ہو گئی، اور جیسے ہی وہ فرش سے غائب ہوئی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ عنایت صاحب نے ہمت کر کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ سب کیا تھا؟ مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ سب خدا کے فیصلے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے، ہم بندے کیا کہہ سکتے ہیں۔ 2 ماہ کے بعد عنایت صاحب سیالکوٹ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں آباد ہو گئے، اور ہم نے بھی اپنا 2 منزلہ گھر فروخت کر دیا۔ آج بھی وہ پراسرار بچی آنکھوں کے سامنے تصویر بن کر آتی ہے تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور میں اس بچی کی شکل کو اب تک نہیں بھولی ہوں، حالانکہ اس واقعے کو برسوں گزر گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو اور مزید اچھی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔